السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ. ناظرین، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا وقت کے ساتھ ساتھ کیا رنگ بدلتی ہے، کس طرح تاریخ خود کو بار بار دہراتی ہے، اور کیسے انسانوں کے جغرافیے بدلتے ہیں، کس طرح تہذیبوں کا عروج و زوال ہوتا ہے. اس میں ان باتوں میں ہی اصل میں اللہ کی بہت نشانیاں پوشیدہ ہیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں واقعات سناتے ہیں نا قدیم تہذیبوں کے قدیم، تو یہ عبرت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے ان میں، اگر کوئی حاصل کرنا چاہے. لیکن انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ گرو گرنتھ صاحب میں لکھا ہے کہ مکھی مچھی استری تن ذات کو ذات، کہ مکھی، مچھلی اور عورت میں انسان، ان تینوں کی فطرت اس طرح ایک ہے کہ جو مکھی ہوتی ہے نا وہ گندگی پہ بھی بیٹھ جائے گی، شہد پہ بھی بیٹھ جائے گی، پھولوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے. مچھلی جو ہے نا وہ ایک سیدھی سمت میں چلتی ہے، جب تک سامنے سے ٹھوکر نہ لگے تو واپس نہیں مڑتی، تب بھی مڑتی ہے. اور استری یعنی جو عورت ہے وہ ماں، بہن، داشتہ، بیوی، ہر روپ میں اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. اس طرح رنگ ڈھنگ بدلتی ہے. دنیا کی کو تشبیہ بھی جو یہ قدیم جو علوم ہیں، جو قدیم مذاہب ہیں، جو اب بیشتر مذاہب ہیں جن کا نام و نشان نہیں رہا، انہوں نے انسان کے مزاج کے مطابق دنیا کو نا مختلف کے مزاجوں سے تشبیہ دی ہے. انسان کا جلالی مزاج، انسان کا کمالی مزاج، اور انسان کا روحانی مزاج، اور کیا کیا. یہ ہماری فطرت جو ہے وہ وقت کے ساتھ، موسم کے ساتھ، زمینوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. انسان کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. اسلام کو 15ویں صدی میں جب اسلام کا زوال شروع ہوتا ہے نا اسپین سے، تو یہ جانیے کہ اس کے بعد 15ویں صدی سے اسپین جو ہے نا وہ دنیا کی بڑی ایک طاقت بن کے ابھرا. یہ اسپین کے متعلق پہلے کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اپنی اپنی جو ہے نا اتنی یعنی اس کی بادشاہت ہے اتنے اتنے دور تک. اسپین کے بعد پھر برطانیہ سامنے آیا، تو آپ نے دیکھا کہ پھر یہ اس پہ منطبق ہو گئی یہی بات برطانیہ پہ، کہ برطانیہ کی بادشاہی میں بھی سورج غروب نہیں ہوتا. آپ دیکھیے نا کہاں آسٹریلیا سے نارتھ امریکہ تک برطانیہ کا قبضوں کا سلسلہ جو ہے پھیلتا چلا جاتا ہے. صرف انڈیا ہی تو نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جناب پھر فرانس نکلا ہے، یہ پرتگیزی نکلے ہیں دنیا میں. بلکہ پرتگیز تو آپ کو پتہ ہے یہاں انڈیا میں گوا پر 1960 تک قابض رہے ہیں. اس طرح فرانس کی کالونیاں تھیں، یہ الجزائر اور عرب ممالک میں جتنی کالونیاں تھیں فرانس کی تھی. اس طرح پھر یعنی یہ دنیا کو سپر پاور تھی. امریکہ کا کردار ذرا مختلف ہے، میں اس پہ الگ سے ایک باب باندھوں گا. آپ یہ جانیں کہ دنیا کا جو ہب تھا نا جی، یہ یورپ تھا. اور یہ یورپی جو تھا نا اصل میں یہی روسچلس کا، اور جتنے بھی ہمارے یہ جو جس کو ہم الومناٹی کہہ لیں، جس کو فری میسنس کہہ لیں، جس کو آپ عالمی حکومت کہہ لیں، جس کو ورلڈ آرڈر کہہ لیں، ان سب کا ہیڈ کوارٹر اس وقت یہی بنتا ہے. اچھا، یہ جو مختلف کالونیز تھی نا جی، جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو شروع ہو جاتی ہے 1914 میں، اور 1945 میں جا کے سلسلہ ختم ہوتا ہے کہ اس میں سیکنڈ ورلڈ وار بھی شامل ہے. اس دوران اور اس کے بعد نا یہ جو کالونیز تھیں نا یہ محدود ہونا شروع ہوئیں، آزادیاں ممالک کو ملنے لگیں. آزادیوں کے درمیان جو برٹش تھے ان کا ایک پہلا اصول تھا کہ جہاں سے نکلے ہیں نا ان کو ٹکڑوں میں بانٹ کے نکلے ہیں. اور اس کا یہ ان کا کیا فلسفہ تھا یہ سمجھ سے بلاتا رہا. مثلا جب انہوں نے قبضہ کیا تھا تو کنیا کماری سے راس کماری تک ایک ہی حکومت تھی، جس کی مغلیہ حکومت تھی، یا کچھ ہندوستان جس کو کہتے تھے، جو سونے کی چڑیا تھی. جب وہ گئے ہیں تو اس کی اچھی خاصی بندر بانٹ کر کے گئے ہیں.
اسی طرح انہوں نے یہ امارات میں بھی آپ کو پتہ ہے چھوٹا چھوٹے حصے کر دیے تھے ریاستوں کے. اب تو خیر ان کو عقل آ گئی, وہ خود ہی یونائٹڈ عرب امارات میں تبدیل ہو گئے یا کچھ اور ہو گئے. اسی طرح اور دنیا کی جو طاقتیں تھیں وہ اس طرح آگے نکلتی ہیں. اچھا انسانی جو ہے نا جی اس میں اس کا یہ جو جب یہ کالونیز قائم ہو گئیں تو پھر ضرورت محسوس ہوئی ان کو, یہ جو دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, یہ جو عالمی گنڈے ہیں دجالی جو ایک حکومتوں ہیں, کہ بھئی یہ تو عجیب چکر چل گیا, یہ تو سارا کچھ یہ نہیں, انہوں نے اس طرح قبضے میں کر لینا فوج کے زور سے, تو ان کا کوئی زور توڑو کہ ان کو ٹھنڈا کرو. کیونکہ دیکھیں نا اب انڈیا میں قبضہ کیا اگر اس نے برطانیہ نے, تو وہ انڈیا کی دولت ہی یہاں سے نکال رہے تھے نا. اس طرح اسپین نے جن ممالک پہ کیا, وہاں کے جو منرلس تھے, جو وہاں کا جو کچھ بھی تھا وہ سمیٹ کے لے گئے. تو انہوں نے پھر سازش کر کے نا ان ملکوں کو پہلے تو آہستہ آہستہ اپنے معاشی نظام میں, سودی نظام میں جکڑا. اس کے بعد 1914 میں جنگ عظیم کا انہوں نے آغاز کروا دیا. اچھا آغاز بھی ایسے کرایا کہ اس جنگ میں جرمنی, برطانیہ, فرانس کے روس شیلڈز نے اپنے اپنے ملکوں کو جنگ جاری رکھنے کے لیے سرمایہ فراہم کیا. یعنی سب کو الگ الگ پیسے دیے قرضے پہ, لو اسلحہ اور پڑ جاؤ, چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا. اچھا دنیا کے ایک تو یہ انہوں نے کیا, ان سب ممالک کو قرضے دے کے ان کو لگا دیا لڑائی کرنے پہ. اور سب سے پہلا جو ان کا خطرناک قدم تھا یہ تھا جی کہ انہوں نے دنیا کے 3 جو اس وقت کی اہم ترین نیوز ایجنسیاں تھیں نا, ان پہ کنٹرول حاصل کر لیا. مثلا WOLFF وولف جرمنی پر 1849 میں, رائٹرز برطانیہ پر 1851 میں, اور HAVAS ہاوس فرانس پر 1835 میں. اس وقت دنیا کی یہ 3 ہی سب سے بڑی جو نیوز ایجنسیاں تھیں. یعنی یہ سمجھیے کہ دنیا میں میڈیا کی بنیاد جو ہے نا وہ رکھی جا رہی تھی. روس شیلڈ نے وولف نیوز ایجنسی کو جرمن عوام میں جنگی جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کیا. یہی وہ وقت ہے جب میڈیا پر صرف اور صرف روس شیلڈز کا طوطی بول رہا تھا. آپ دیکھیں انہوں نے 1914 کی جنگ کا آغاز, پہلی جنگ عظیم کا آغاز کیسے کیا؟ میڈیا کے ذریعے غلط فہمی ممالک میں پیدا کی. یعنی میڈیا کا استعمال جو ہے نا جی, ناجائز استعمال, غلط, یہ ان کی پالیسی کا ہمیشہ بنیادی ستون رہا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہی کچھ وہ کر رہے ہیں. جب اس پائیں گے تو پھر بات کریں گے. 1915 میں ترکی کی سلطنت عثمانیہ کا تختہ میسونگ جیوز سوشلسٹ, موسونک موسونک جیوز سوشلسٹ نے, جو خود کو ینگ ترکس کہتے تھے, الٹ دیا. کمال اتاترک والی جو تحریک تھی یہ ایکچولی ایک کمیونسٹ موومنٹ تھی. اس انقلاب کا حتمی نتیجہ یہودیوں کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی کے بعد 20 لاکھ کرسچنز آرمینین کا قتل ہے. ان میں سے بیشتر کے دونوں ہاتھ کاٹنے کے بعد انہیں تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ کمال اتاترک, یہ مصنف جو ہے نا جس سے میں چیزیں لے رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ اس نے کمال اتاترک کو کرپٹو جیوز ہونے کا اس کے دعویٰ کیا. یعنی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہودی, قریباً یہودی تھا جس طرح کا یہ امریکن پریزیڈنٹ تھا اب یہاں پہ. ترکی کے آمر مطلق بن گئے. 1916 میں سیمول انٹرن مائر سے بلیک میلنگ کی ادائیگی کے لیے حاصل ہونے والی رقم کے عوض امریکی صدر ولسن نے جو وعدہ کیا تھا, اس کے مطابق اشکنازی یہودی لوئس ڈیم بٹس برینڈلس کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا امریکہ میں.
جسٹس برینڈلس علاوہ ازیں یہودی معاملات کمیٹی یعنی زائنسٹ افیئرز کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 1914 سے ممبر بھی تھا۔ جنگ عظیم اول میں جرمنی کامیاب رہا کیونکہ وہ روس شیلڈز نے زار روس کی دشمنی میں اس کو فرانس، اٹلی اور انگلینڈ سے زیادہ سرمایہ فراہم کیا۔ ان تینوں ممالک کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا حلیف روس تھا، جس کے زار نے یہودیوں کو خاصی ذکر پہنچائی تھی، اور 12 دسمبر 1914 کو جرمنی نے ڈرامائی انداز میں روس شیلڈز سے بغاوت کرتے ہوئے انگلینڈ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ یہ جو جرمن تھے نا، یہ جو نازی تحریک اس میں سے نکلتی ہے، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایرین اپنے آپ کو ایرین کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے دنیا کی جو سب سے بڑی اور عظیم ترین نسل ہے وہ ایرین ہے، ہم ایرین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو وہ اصلی ایرین کی تلاش میں پھر ان کو VVPI بنانے کے چکر میں جو حرکات اس نے ہٹلر نے کی، جو منصوبہ بندیاں کی، میں ایک علیحدہ سیریز میں اس کا ذکر کروں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 1930 میں ہٹلر ہار پہ کام کر رہا تھا، اور 1940 تک کیا ترقی ہو چکی تھی ان کی جرمنی کی سائنس میں، اللہ کی پناہ، اور کس طرح پھر امریکنوں نے ان جو بڑے جو سب سے بڑا جوس سائنٹسٹ تھا اس کو اغوا کیا، اور اس کے بعد جناب پھر امریکہ چاند پر بھی پہنچ گیا اور ترقیاں بھی شروع ہو گئی۔ ان کو کیا پتا تھا سائنس کا، ان کو کیا پتا تھا بچانوں کو۔ خیر، پیشکش کر دی۔ اچھا، جب کہ جرمنی اس جنگ میں غالب تھا، حالانکہ جرمنی کا غلبہ تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو ہم تو یہ بیوقوف بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں، روس شیلڈز کے ہاتھوں۔ ابھی تک اس کی سرزمین پہ کسی غیر ملکی فوجی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ روس شیلڈز کو بے چینی لگ گئی کیونکہ وہ تو یہ صلح چاہتے نہیں تھے۔ اس برے وقت کے لیے روس شیلڈز نے بہرحال اپنی آستین میں کچھ کارڈ چھپا رکھے تھے، کیونکہ وہ یورپ میں امن کو اپنے کاروبار کی ہلاکت سے تعبیر کرتے تھے، اور شیطانی کنیسہ نے اپنا شاندار داؤ کھیلا۔ دیکھیے نا، ان کو پتا تھا اگر یہ امن قائم ہو گیا نا تو یا تو انڈسٹری جس طرح بڑھے گی، جس طرح ریولوشنز آ رہے تھے، انقلاب آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ ان کی تو سودی معیشت نہیں جکڑا ہوا تھا نا سارے یورپ کو، تو وہ وہاں کی امن قائم ہونے دیں گے جی۔ اچھا جی، انہوں نے کیا کہ جب ان کے شیطانی اپنا شاندار داؤ کھیلا، جب ان کے معتبر ایجنٹ امریکن سپریم کورٹ کے جسٹس میں جن کا ذکر اوپر کر چکا لوئس برینڈلس نے امریکہ سے ایک یہودی معززین کا وفد لندن روانہ کیا، جس نے برطانوی حکومت کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جرمنی کے چکمے میں نہ آئے، یعنی صلح نہ کرے، اس کو چکمے میں آنا کہتے ہیں، اور امریکہ جنگ میں اس کا اتحادی بن جائے گا۔ برطانوی اس چکر میں آ گئے، اس دام فریب میں آ گئے۔ انہوں نے یہودی زوما کی ہاں میں ہاں ملا دی، جس کے بعد یہودی وفد نے ان سے فلسطین برائے روس شیلڈز کی قیمت وصول کر لی۔ روس شیلڈز ہر قیمت پہ فلسطین حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ مشرقی دنیا میں ان کے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ علاوہ ازیں کی خواہش تھی کہ اس علاقے میں اپنی ذاتی جدید ترین اسلحہ سے لیس فوج بنائیں۔ آج کا اسرائیل اس کا نمونہ ثبوت ہے، جو ان کے مقاصد کی بجاوری کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ آور ہو کر مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے۔ فرنگی سامراج صہیونی سازش کا شکار ہو گیا۔ برطانوی حکومت نے فلسطین روس شیلڈز کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر لیا، جس پر یہودی وفد واپس پلٹا۔ امریکہ میں تیزی سے جرمن مخالف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ایجنسیاں تو انہوں نے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، مطلب میڈیا پر تو ان کا کنٹرول تھا۔ اچھا، یہودی پریس جو کل تک برطانیہ کے خلاف زہر اگل رہا تھا، اچانک جرمنی کے خلاف ہذیان بکنے لگا۔ جرمن فوج پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے ریڈ کراس کی نرسوں اور معصوم بچوں کا قتل کیا ہے، اور وہ عیسائی بچوں کے ہاتھ کاٹ کر انہیں محتاج بنا رہے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان دنوں یہودیوں کی بلیک میلنگ کا شکار امریکہ صدر
ووڈرو ولسن دوبارہ صدر منتخب ہو گئے تھے۔ یہودی پریس نے ولسن کی انتخابی مہم بڑے زور شور سے چلائی۔ ان کا انتخابی نعرہ تھا، اس آدمی کا انتخاب کیجئے جو آپ کے بچوں کو جنگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گا۔ 15 اپریل 1917 کو یہودی امریکن سپریم کورٹ کی معاونت اور مشاورت سے بالآخر صدر ولسن نے جرمنی کے خلاف جنگ میں برطانیہ کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ پھنسا لیا اس کو بھی، اتنی دور سے امریکہ کو بھی۔ اور جرمنی نے روسیلڈ سے بغاوت کر کے برطانیہ سے جو صلح کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے جرمنی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ روسیلڈ نے برطانیہ سے کیا وعدہ پورا کرنے کے بعد برطانیہ سے فلسطین کا باقاعدہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے دستاویزی معاہدہ کر لیا، جو برٹش فارن سیکرٹری آرتھر جیمز بلفور کے دستخط سے اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ اسے بلفور ڈیکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں لکھا تھا: فارن آفس، 2 نومبر 1917، ڈیئر لارڈ روتھشلڈ، مجھے ملکہ عالیہ کی آشیرواد سے آپ کو مطلع کرتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ ہم نے برطانوی کیبنٹ کی طرف سے یہودیوں کی خواہشات کی تکمیل کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ ملکہ عالیہ کی حکومت نے فلسطین میں موجود برطانوی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے فلسطین کو یہودیوں کا وطن قرار دیا ہے، جہاں ان کی حکومت قائم کی جائے گی، اور اس کے قیام کے لیے برطانیہ ہر ممکن معاونت کرے گا۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہے بطور خاص کہ یہودی حکومت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس خطے میں موجود غیر یہودی لوگوں کے مذہبی اور معاشرتی حقوق متاثر ہوں یا دیگر ممالک میں آباد یہودیوں کے مفادات متاثر ہوں۔ یہ بس یعنی وہ شلگموں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، ظاہر ہے مذہب ممالک کہلاتے تھے تو ایسا فکرہ تو لکھنا ہی تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس ڈیکلیریشن سے زائنسٹ فیڈریشن کو مطلع فرما دیں۔ آپ کا خیر خواہ، آرتھر جیمز بلفور۔ ناظرین، اس ڈیکلیریشن کا جشن روسیلڈ نے زار روس نکولس II کو اس کے تمام کنبے سمیت قتل کر کے منایا۔ یہ ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ تھی۔ زار روسیلڈ نے باشویکی یہودیوں کو، جن کا روس پر کنٹرول ہو گیا تھا، حکم دیا کہ زار روس اس کے خاندان کے ہر فرد کو چن چن کر بے رحمی سے قتل کر دیا جائے۔ زار نکولس II کو باشویکیوں نے 2 مارچ کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح جناب روسیلڈ نے زار روس اول کی طرف سے 1815 میں ویانا کانگریس میں یہودی حکومت کے قیام کے منصوبے کو ختم کرنے، اور زار الیگزینڈر دوم کی طرف سے امریکی صدر ابراہم لنکن کو 1864 میں مدد کرنے کا انتقام لے لیا۔ روتشیلڈ نے اپنے ایجنٹوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس بات کو ہر صورت ممکن بنائیں کہ زار روس کے خاندان کا کوئی بچہ اور مرد عورت زندہ نہ بچ پائے، کیونکہ 1815 میں نارتھ مائر اور روتشیلڈ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کہ میں آپ کو لفظ بلفظ پڑھیں، یعنی سینیگوف آف سیٹن نے دنیا کے سامنے اپنی وحشت و بربریت کا بدترین جناب مظاہرہ کر دیا۔ امریکی کانگریس میں آسکر گولوے نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جے پی مورگن دراصل روسیلڈ کا فرنٹ مین تھا، جس نے امریکن میڈیا انڈسٹری پر اپنے مالکان کے حکم پر مکمل دسترس حاصل کر لی تھی۔ یہ ناظرین، آج میں یہ پہلی قسط یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو لاؤں گا جدید دنیا تک کہ کس طرح یہ جو دجالی، جو یہ چنڈال چوکڑی تھی، اس نے دنیا کو اپنے مطلب کا بنانے کے لیے، اور پھر کس طرح جناب انہوں نے لیگز آف نیشن سے لے کے تو UN تک کیا پلٹے کھائے، کیا کردار ادا کیا،
اور پوری دنیا کس طرح بیوقوف بن کے پوری دنیا کو بیوقوف بھیڑیں بنا کے ان کو یہ اپنے اس اسٹک سے ہانک رہے ہیں، اور دنیا ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، علم کو پھیلائیں، اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔